فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانِ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب وحی اور نبوت کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 34 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مقصد بعثت انبیاء علیہ السلام۔ تاریخ کے ارتقائی سفر میں انبیاء کا کردار کسی حد تک واضح ہو گیا ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ زیر بحث ہے اور وہ یہ کہ انبیاء کے مبعوث ہونے کا اصل مقصد کیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں رسولوں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے کی غایت نہائی کیا تھی؟ پیغمبروں کا حرف آخر کیا ہے؟ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ اصل ہدف و مقصد لوگوں کو ہدایت، لوگوں کی سعادت و خوشبختی، لوگوں کی نجات اور لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت کرنے اور لوگوں کے لیے خوشبختی اور نجات کا سامان مہیا کرنے اور لوگوں کی خیر و صلاح اور فلاح و بہبود کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس وقت اس مسئلے پر گفتگو کرنا مقصود نہیں، بلکہ بحث اس میں ہے کہ یہ راہ راست کس انتہائی منزل مقصود پر ختم ہوتی ہے۔ مکتب انبیاء کی نظر میں لوگوں کی سعادت و بھلائی کا کیا مطلب ہے؟ یہ مکتب کون سی قیود و مشکلات مشخص کرتا ہے جن سے لوگوں کو نجات دینا چاہتا ہے؟ یہ مکتب خیر و صلاح اور فلاح و بہبود کو کس چیز میں سمجھتا ہے؟ قرآن نے ان تمام مطالب و معنی کی طرف اشارہ یا تصریح کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے دو مفاہیم و معنی کا بھی ذکر کیا جن سے اصلی مقصد کی طرف رسائی ہوتی ہے، یعنی پیغمبروں کی ساری تعلیمات انہی دو باتوں کی تمہید ہے۔ وہ ہیں ایک خدا کو پہچاننا اور اس کی قربت حاصل کرنا، اور دوسری انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم اور قائم رکھنا۔ قرآن کریم ایک طرف کہتا ہے، اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سورہ احزاب۔ اس آیت میں جن پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا ہی وہ چیز ہے جسے اصل ہدف قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف تمام پیغمبروں کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے، ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور معیار و میزان کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھ سکیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ اس آیت میں واضح طور پر عدل و انصاف قائم کرنے کو انبیاء کی رسالت و بعثت کا ہدف قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے، اسے پہچاننے اور اس کے قریب ہونے سے مراد توحید نظری اور توحید عملی و فردی کی طرف دعوت دینا ہے، جبکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے سے مراد توحید عملی و اجتماعی کی طرف بلانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبروں کا اصل مقصد خدا کو پہچاننا اور اس کی پرستش کرنا ہے، اور دوسری تمام چیزیں یہاں تک کہ اجتماعی عدل و انصاف بھی اس ہدف تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے؟ یا اصل ہدف عدل و انصاف کا قیام ہے، جبکہ اللہ کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا اس اجتماعی مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ یا اس مسئلے کو یوں بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ آیا اصل ہدف توحید نظری اور توحید عملی و فردی ہے، یا اصل ہدف توحید عملی و اجتماعی ہے؟ اس سلسلے میں کئی نظریات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبران خدا دو مقصد رکھتے ہیں۔ ان دو مقاصد میں سے ایک کا تعلق انسان کی اخروی زندگی سے، یعنی توحید نظری اور توحید عملی و فردی، اور دوسرا مقصد انسان کی دنیاوی سعادت سے متعلق ہے، یعنی توحید اجتماعی۔ انبیاء کرام اس اعتبار سے کہ انسان کی دنیاوی سعادت کی فکر میں رہے ہیں، لہذا انہوں نے توحید اجتماعی کو برقرار کیا، اور اس لحاظ سے کہ انسان کی اخروی سعادت مد نظر تھی، توحید نظری اور توحید عملی و فردی کو بھی جو محض ذہنی و روحانی ہے قائم کیا۔ نمبر 2، اصل مقصد
توحید اجتماعی ہے، جبکہ توحید نظری اور توحید عملی فردی توحید اجتماعی کا لازمی مقدمہ ہے۔ توحید نظری کا تعلق خدا شناسی سے ہے۔ انسان کے لیے اپنی ذات کی حد تک خدا کو پہچاننے نہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی روح کو حرکت دینے والا اللہ ہو یا دوسری ہزاروں چیزیں جیسے کہ بطریق اولا اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان اس کو پہچانے یا نہ پہچانے، اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن اس لحاظ سے کہ انسان کا کمال ہم ہونے اور توحید اجتماعی میں ہے، اور یہ چیز توحید نظری اور توحید عملی و فردی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی سے خدا نے اپنے بندے پر اپنی معرفت اور عبادت فرض کی ہے تاکہ توحید اجتماعی کی عملی شکل سامنے آئے۔ نمبر 3، اصل ہدف اللہ کو پہچاننا اور اس کی قربت حاصل کرنا اور اس تک پہنچنا ہے، اور توحید اجتماعی اسی بلند مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور مقدمہ ہے، کیونکہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ توحیدی اور الہی تصورات کائنات میں کائنات کی ماہیت اسی سے اور اسی کی طرف سے عبارت ہے۔ اس لحاظ سے انسان کا کمال اس کی طرف جانے اور اس کی قربت حاصل کرنے ہی میں ہے۔ انسان کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اور وہ یہ کہ یہ آیہ شریفہ سورہ حجر آیت نمبر 29، اور جب میں نے اس میں اپنی عالی و برتر روح میں سے پھونکا کی روح سے انسان کی حقیقت الہی نظر آتی ہے۔ اس کو روح میں سے پھونکا کی روح سے انسان کی حقیقت الہی نظر آتی ہے۔ خدا جوئی انسان کی فطرت ہے، اس لحاظ سے اس کی نیک بختی، اس کا کمال، اس کی نجات، اس کی بھلائی، صداقت اور استغفار، اللہ کی معرفت، اس کی پرستش اور اس کی قربت کی منزلیں طے کرنے میں ہے۔ لیکن چونکہ انسان طبیعتاً مدنی و اجتماعی ہے، یعنی اگر انسان کو معاشرے سے جدا کر لیں تو وہ انسان نہیں رہ سکتا، اور اگر معاشرے میں عادلانہ اجتماعی نظام کی حکمرانی نہ ہو تو انسان میں پائے جانے والی خدا جوئی کی فطرت بیدار نہیں ہو سکتی۔ تمام انبیاء عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و استحصال کو ختم کرنے میں مصروف رہے ہیں۔ اس بنا پر عدل، آزادی، برابری اور جمہوریت جیسی اجتماعی اقدار اور اس طرح اجتماعی اخلاق، مثلا جود و سخا، عفو و درگزر، محبت و احسان کوئی ذاتی قدر و قیمت نہیں رکھتے، اور محض ذاتی طور پر انسان کے لیے ان میں کوئی کمال کا پہلو نہیں ہے۔ ان سب کی تمام تر قدر و قیمت اور اہمیت مقدمے اور وسیلے کی حد تک ہے، اور اگر انہیں اصل مقصد سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ سب حصول کمال کے ذرائع ہیں، نہ کہ خود کمال۔ یہ فلاح و نجات کے لیے مقدمہ ہے، نہ کہ خود فلاح و نجات۔ راستگاری کے وسائل ہیں، نہ کہ خود راستگاری۔ نمبر 4، چوتھا نظریہ یہ ہے، جیسا کہ تیسرے نظریے میں بیان ہوا، انسان کی غرض و غایت اور اس کا کمال، بلکہ ہر موجود کا حقیقی کمال اور ہدف خدا کی طرف حرکت کرنے پر تمام ہوتا ہے۔ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ انبیاء و رسول اپنے ہدف کے اعتبار سے ثانوی تھے، ایک ایسا شرک ہے جو ناقابل معافی ہے، جیسا کہ یہ دعویٰ کرنا بھی کہ پیغمبروں کا اصل مقصد بندگان خدا کی دنیاوی فلاح و سعادت ہے، اور دنیاوی سعادت عدل، آزادی، برابری اور برادری کے سائے میں عالم طبیعت کے عطیات و انعامات سے مستفید ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، محض مادہ پرستی ہے۔ لیکن تیسرے نظریے کے برخلاف اگرچہ اجتماعی و اخلاقی اقدار انسان کی حقیقی قدر و قیمت تک پہنچنے کے لیے یعنی انسان کو خدا پرستی اور خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ہیں، لیکن اپنی ذات میں بے قدر و قیمت نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں کہ مقدمہ اور ذل مقدمہ، اصل مقصد کے درمیان رابطہ و تعلق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم میں مقدمے کی قدر و قیمت صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ ذل مقدمہ یعنی مقصد تک پہنچا دے، اور اصل مقصد تک پہنچ جانے کے بعد اس مقدمے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان نہر سے عبور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک بڑے پتھر کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ نہر سے عبور کرنے کے بعد اب اس انسان کے لیے اس پتھر کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اس لیے کہ اصل مقصد دوسرے کنارے پر پہنچنا تھا۔ اسی طرح مکان کی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کا استعمال اور بڑی کلاس میں داخلے کے لیے چھوٹی کلاس کا نتیجہ ہے۔ دوسری قسم اس رابطے کی ہے جہاں مقدمہ اصل مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تو ہوتا ہے اور اصل قدر و قیمت بھی اس مقصد کی ہی ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد تک پہنچنے کے بعد اس کا وجود عدم مساوی نہیں ہوتا، اور مقصد کے حاصل کرنے کے بعد بھی مقدمے کا وجود
اسی طرح ضروری ہوتا ہے جس طرح حصول مقصد سے پہلے تھا۔ مثلاً پہلی اور دوسری کلاس کی معلومات کا ہونا اس سے بالا تر کلاس کی معلومات کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اوپر کی کلاس تک پہنچنے کے بعد ان معلومات کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اگر بالفرض ابتدائی کلاسوں میں جو معلومات حاصل کی تھیں وہ سب فراموش ہو جائیں، طالب علم کا ذہن بالکل خالی ہو جائے، تو کیا اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ اور کیا وہ بالا تر کلاس میں پڑھ سکے گا؟ نہیں، بلکہ ان سابقہ معلومات کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور تبھی وہ اوپر کلاس میں تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔ اس دوسری قسم میں جو راز پوشیدہ ہے وہ یہ کہ کبھی مقدمہ ذوال مقدمہ اصل مقصد کا کمتر درجہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ سیڑھی مکان کی چھت کے درجات و مراتب میں سے نہیں ہے، جیسا کہ نہر کے درمیان رکھا جانے والا بڑا پتھر نہر کے اس پار کے درجات میں سے نہیں ہے، لیکن نچلی کلاسوں کی معلومات اور بالائی کلاسوں کی معلومات ایک ہی حقیقت کے دو مختلف رخ ہیں۔ معاشرتی اور اخلاقی اقدار اللہ کی معرفت و پرستش کے حوالے سے دوسری قسم میں داخل ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اگر انسان کو خود اللہ کی کامل معرفت حاصل ہو جائے اور وہ اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کے نزدیک عدل و انصاف، سچائی، بھلائی، جود و کرم، احسان و خیرخواہی، عفو و مروت اور محبت وغیرہ سب کا وجود و عدم برابر ہو، اس لیے کہ بلند و بالا انسانی اخلاق ایک طرح کے خدائی رنگ کا حامل ہوتا ہے، جیسا کہ روایت میں بھی ہے۔ اپنے کو الہی اخلاق و اوصاف سے آراستہ کرو۔ جامع الاسرار سید حیدر علی آملی، صفحہ نمبر 363۔ اخلاق عالیہ سے آراستہ ہونا اگرچہ غیر شعوری طور پر صحیح، لیکن در حقیقت خدا شناسی اور خدا پرستی کا ہی ایک درجہ اور مرتبہ ہے، یعنی انسان کا ان اقتدار سے تعلق الہی اوصاف سے متصف ہونے کے ساتھ فطری لگاؤ سے پیدا ہوتا ہے، اگرچہ انسان ان اوصاف کے فطری رشتے و تعلق کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو، بلکہ کبھی کبھی وہ شعوری طور پر اس کا منکر بھی ہو۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات کی روح سے عدالت، احسان اور جود و سخا جیسے اخلاق فاضلہ کے حامل افراد اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دوسری دنیا میں ان کے اعمال بے اثر نہیں رہیں گے۔ اس قسم کے افراد کا کفر و شرک اگر عناد اور سرکشی کی بنا پر نہ ہو تو ان لوگوں کو دوسری دنیا میں کچھ نہ کچھ اجر ضرور ملے گا۔ در حقیقت اس قسم کے افراد لاشعوری طور پر خدا پرستی کے کسی نہ کسی درجے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے مؤلف کی کتاب عدل الہی کے آخری باب کی طرف رجوع کریں۔ صفحہ نمبر 41، ہیڈنگ ہے دین یا ادیان۔ علم دین سے تعلق رکھنے والے علماء اور مذاہب کی تاریخ لکھنے والے عام طور سے ادیان کے بارے میں بحث کرتے ہوئے دین ابراہیم، دین یہود، دین مسیحی اور دین اسلام کی بات کرتے ہیں، گویا ہر ایک صاحب شریعت پیغمبر کو ایک علیحدہ دین لانے والا سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کے درمیان بھی یہی اصطلاح رائج ہے، لیکن قرآن مجید اس بارے میں خاص اصطلاح اور طرز بیان رکھتا ہے، جس کا سرچشمہ قرآن ہی کا خاص نظریہ ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک اللہ کا دین ایک ہی ہے۔ تمام پیغمبر چاہے وہ صاحب شریعت ہوں یا ان کے علاوہ سبھی ایک مکتب کے داعی تھے اور ایک دین کے مبلغ تھے۔ مکتب انبیاء کے اصول جنہیں دین کہا جاتا ہے ایک ہیں، البتہ ایک تو سب کے درمیان فرعی مسائل میں کچھ اختلاف ضروری ہے جو عصری تقاضوں، ماحول اور لوگوں کی خصوصیات کے اعتبار سے نظر آتا ہے، لیکن ان تمام مختلف شکلوں کی حقیقت ایک ہی ہے، سب ایک ہی مقصد و ہدف کی طرف رواں ہیں۔ دوسرا فرق تعلیمات کی علمی سطح پر نظر آتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے انبیاء آتے رہے اور شریعتیں لاتے رہے اور اپنی مقدس تعلیمات سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچاتے رہے، ویسے ویسے انسانی معاشرہ علوم و معارف میں ترقی و کمال کی منزلیں طے کرتا رہا اور تدریجاً آگے بڑھتا رہا۔ اسی بنا پر ہر بعد میں آنے والے صاحب شریعت پیغمبر نے اپنی تعلیمات کو اس سطح سے بلند رکھا جہاں تک اس سے قبل والے پیغمبر نے پہنچایا تھا، مگر حقیقت میں سب کا موضوع ایک تھا، لیکن مبدا و معاد اور دنیا کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور گزشتہ پیغمبروں کی تعلیمات کے درمیان علمی سطح کے اعتبار سے زمین سے آسمان تک فرق نظر آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں ان انبیاء کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کرنے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے
اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان انبیاء کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کرنے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تھا جسے ان الہی اساتذہ نے یک بعد دیگر آہستہ آہستہ پہلے درجے سے ترقی دیتے ہوئے آخر میں بالائی درجے تک پہنچایا ہے۔ یہ دنیا کا تدریجی ارتقاء ہے، نہ کہ ادیان کا اختلاف۔ قرآن مجید نے کہیں بھی لفظ دین کو جمع یعنی ادیان کی صورت میں استعمال نہیں کیا۔ قرآن مجید میں جس چیز کا وجود تھا وہ دین تھا، نہ کہ ادیان۔ ایک واضح فرق پیغمبروں اور بڑے بڑے فلسفیوں اور ماہرین کے درمیان یہ بھی ہے کہ فلاسفہ میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص نظریہ اور مکتب فکر تھا، لیکن پیغمبران خدا ہمیشہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرنے والے رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کی نفی نہیں کی۔ پیغمبروں میں سے اگر کوئی کسی دوسرے پیغمبر کے زمانے اور ماحول میں ہوتا تو اسی کے قوانین اور احکام کی مانند قوانین لاتا۔ قرآن اس بات کو صراحت سے بیان کرتا ہے کہ از آدم تا خاتم تمام انبیاء ایک کا ایک سلسلہ تھا اور سب ایک آسمانی سلسلے میں منسلک تھے۔ گزشتہ انبیاء اپنے بعد آنے والے پیغمبروں کی بشارت دیتے رہے اور بعد میں آنے والے انبیاء گزشتہ انبیاء کی تصدیق کو تائید کرتے رہے۔ نیز قرآن کریم اس امر کی بھی تصریح کرتا ہے کہ تمام انبیاء سے اس بات کا سخت عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے مبشر و مصدق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو جب خداوند عالم نے تمام پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس ایک پیغمبر تمہاری رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے آئے گا تو تم سب اس کے اوپر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور کیا تم نے میرا عہد اپنے ذمے لے لیا؟ تو ان سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ پھر خدا نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ قرآن کریم نے کہ جو دین خدا کو آدم سے خاتم تک ایک ہی جاری رہنے والے سلسلے کی حیثیت سے پہچانواتا ہے، نہ کہ چند کڑیوں کے عنوان سے سلسلے کا صرف ایک نام رکھا ہے اور وہ ہے اسلام۔ ہمارے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ دین خدا ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے اس نام سے پکارا جاتا رہے یا یہی نام لوگوں کے درمیان مشہور و معروف رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دین کی حقیقت ایک ایسی ماہیت رکھتی ہے جس کا بہترین معرف اور عنوان لفظ اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند الاسلام۔ ابراہیم سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ حق کی تلاش کرنے والے اور مسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 44 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی ختم نبوت۔